الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ گزشتہ تکرار میں ہم لوگوں نے اسم کو دو اعتبار سے سمجھا۔ ایک تو جنس کے اعتبار سے سمجھ چکے ہیں ہم لوگ کہ جنس کے اعتبار سے اسم کی دو قسمیں ہیں، مذکر یا مؤنث۔ کیونکہ تمام کے تمام اسماء بنیادی طور پر مذکر ہیں سوائے ان کے جن کا مؤنث ہونا ثابت ہو، اس واسطے ہم لوگوں نے مؤنث کو سمجھا، مؤنث کو پہچانا۔ اگر مؤنث کی پہچان ہو جائے تو اس کے علاوہ جو بھی اسم بچیں گے وہ سب کے سب مذکر ہوں گے۔ اس لیے گزشتہ تکرار کے اندر مؤنث کی قسموں کو، مختلف قسموں کو واضح طور پہ سمجھا گیا کہ دو بنیادی قسمیں ہوتی ہیں مؤنث کی، ایک ہے حقیقی اور ایک ہے غیر حقیقی۔ پھر مزید غیر حقیقی کی دو قسمیں نکل کر آئیں، ایک ہے علامتی جس کو قیاسی بھی کہتے ہیں، اور ایک ہے سماعی۔ الحمدللہ ہم لوگوں نے جو مشق کتاب کے اندر موجود ہے اسے بھی حل کرنے کی کوشش کی۔ پھر اس کے بعد اسم کو ہم لوگوں نے عدد کے اعتبار سے سمجھا۔ تمام زبانوں کے اندر اسم عدد کے اعتبار سے دو حصوں میں بٹا ہوا ہے، واحد اور جمع، لیکن عربی کے اندر اسے تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے عدد کے اعتبار سے، واحد، تثنیہ اور جمع۔ واحد یعنی ایک، تثنیہ یعنی دو، اور جمع یعنی دو سے زائد۔ ہم لوگوں نے واحد کے بنانے کا طریقہ کہ اسے تین حالتوں میں کس طریقے سے بنایا جائے، حالت رفیع، حالت نصبی اور حالت جری، اس کو دیکھا۔ تثنیہ کو بھی اسی اعتبار سے دیکھا اور جمع کو بھی دیکھا، اور پھر الحمدللہ ہم لوگوں نے مشق کو بھی حل کرنے کی کوشش کی لاسٹ کلاس کے اندر۔ اس کو وسط کے اعتبار سے سمجھ، آپ کتاب کے اندر دیکھیں گے وسط کے معنی دیا ہوا ہے انگریزی کے اندر کیپیسٹی۔ تو وسعت کے اعتبار سے اسم کو مزید دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ نمبر ایک نکرہ، معرفہ۔ نکرہ اس اسم کو کہتے ہیں جو عام حالت میں موجود ہو، اور معرفہ وہ اسم ہے جو کسی خاص جگہ یا شخص یا چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہو، وہ معرفہ ہے۔ تو سب سے پہلے جس طرح ہم لوگوں نے جنس کے اعتبار سے اسم کو سمجھا تو اس کے اندر یہ بات آئی تھی کہ تمام کے تمام اسماء بنیادی طور پر مذکر ہیں سوائے ان کے جن کا مؤنث ہونا ثابت ہو جائے۔ اس واسطے ہم لوگوں نے مؤنث کو سمجھا اور مؤنث کو پہچانا کہ ایک بار مؤنث کی پہچان ہو جائے پھر اس کے بعد اس کے علاوہ جو بھی اسم بچیں گے وہ سب کے سب مذکر ہوں گے۔ یہ آسانی تھی۔ ٹھیک اسی طرح وسعت کے اعتبار سے بھی اسم کو سمجھنے میں یہ آسانی ہے کہ بنیادی طور پہ تمام کے تمام اسما جو ہے وہ نکرہ ہیں،
یعنی وہ عام ہیں، لیکن سوائے ان کے جن کا معرفہ ہونا ثابت ہو جائے. تو گویا نکرہ کا دائرہ بڑا ہے اور معرفہ کا دائرہ چھوٹا ہے. عابد بھائی آواز نہیں آ رہی ہے. آواز نہیں آ رہی ہے بھائی. میری آواز آ رہی ہے سب کو؟ جی آپ کی آواز آ رہی لیکن باقی جی کسی آپ کی کی نہیں آ آ رہی رہی. ہے. عابد بھائی کی آواز نہیں آ رہی, اس کو میسج کرو پرسنل. اچھا 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے. میں بول- میرا خیال ہے عابد بھائی کہیں مصروف ہو گئے ہیں اس لیے آواز نہیں آ رہی ہوگی. انشاءاللہ جب واپس آئیں گے تو آواز آ جائے گی. ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں. آواز آ رہی ہے کیا؟ ہاں ہاں جی جی سب کی بھائی آواز آ رہی ہے. سب کی آواز آ رہی ہے, خالی عابد بھائی کا تھوڑا مسئلہ ہے. میرا عابد بھائی کہیں مصروف ہو گئے ہیں, جیسے آئیں گے انشاءاللہ جو ہے نا بات جو ہے نا وہ سبق شروع ہو جائے گا. انشاءاللہ. تو شام کی مجلس میں کس کے بیانات مناقبت وغیرہ ہیں؟ جی السلام علیکم. میری آواز نہیں آ رہی تھی کیا؟ جی آواز نہیں آ رہی تھی آپ. آواز نہیں آ رہی تھی بالکل, ابھی آ رہی ہے. اچھا معذرت چاہ رہا, مجھے پتہ بھی نہیں چلا اور وہ اسکرین چل رہا تھا تو مجھے لگا شاید آواز آ رہی ہے. ایک منٹ میں دوبارہ سے وہ لاگ ان کر رہا ہوں. ابھی آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے میری؟ جی 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 آ آ رہی ہے. آپ کی آواز رہی ہے آواز آپ آ کو؟ رہی الحمدللہ. ہے.
کہاں تک یعنی میری آواز آ رہی تھی جب میں لکھ رہا تھا بورڈ میں؟ بہت پہلے ہی آواز بس بنی ہے۔ بس نکیرہ آپ نے دو دائرے بنائے نکرہ اور معرفہ کا، اچھا دائروں کے پاس اس ہی کے آپ بعد کی آواز بند ہو گئی۔ اچھا، اس کے بعد سے آواز نہیں آ رہی تھی؟ ہوں۔ جی معذرت بھائی، میں بھی بس دوبارہ شروع کر رہا ہوں۔ تو دائرے کے اعتبار دائرہ جب میں نے بنایا تو اس وقت تو آپ لوگوں کو بات واضح ہو گئی ہوگی۔ ہاں، صرف تو دائرے تک باتیں ہوئی۔ جی جزاک اللہ۔ کیا کہہ رہا تھا میں بھول گیا۔ اچھا، وہ جو میں نے لکھا تھا نکیرہ کا ترجمہ، وہاں آواز آ رہی تھی آپ لوگوں کو؟ نہیں نہیں، وہاں پہ نہیں ہے۔ شروع اچھا سے بھی ٹھیک، نہیں ہے بھائی، وہ کسی مخصوص چیز ہے وہاں سے بھی نہیں آئی۔ اچھا ٹھیک ہے چلیے میں پھر وہ لکھ دیتا ہوں۔ تو نکیرہ کا ترجمہ آپ دیکھیں گے اردو زبان میں، یہ کچھ اس انداز میں کیا جاتا ہے۔ اسم کے ساتھ کوئی جوڑا جاتا ہے شروع میں، یا ایک جوڑ دیا جاتا ہے، یا چند، اسی طرح کوئی ایک، اور کچھ۔ گویا اگر امتحان کے اندر اس طریقے سے سوال آئے کہ کوئی ایک کرسی، تو گویا آپ سمجھ لیں کہ یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اس کرسی سے مراد نکرہ ہے، عام کرسی۔ اسی طرح اگر کچھ کرسی یا کچھ کرسیاں، تو اس سے یہ اشارہ ہے کہ اس سے نکرہ کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ السلام علیکم عابد بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی ساویز بھائی، خیریت سے ہیں؟ میں اور کتابوں کا تکرار مکمل ہو گیا؟ نہیں، وہ کتاب الفقہ تو ہم لوگوں نے طہارت کا باب مکمل کیا، وہاں تک سٹاپ کی۔ کل سے انشاءاللہ وہ پھر نماز کا باب شروع ہوگا انشاءاللہ۔ یہ تو پچھلا دورہ رہ گیا۔ جی پچھلا دہرایا جا رہا ہے۔ ٹھیک۔ اچھا، اس میں معرفہ جو ہے اس کو مزید 7 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اس میں سب سے پہلی جو قسم ہے وہ اسم علم ہے۔ علم کے معنی جھنڈا، اور جھنڈا یہ ملک، کسی بھی ملک کا پہچان ہوتا ہے۔ عابد بھائی جی ابھی شروع کیا؟ جی ہاں، بس ابھی تھوڑی دیر ہوئی شروع میں۔ اچھا، یہ اسی نوٹ بہتر ہے نا؟ ہاں، اگر چاہیں تو نوٹ کر لے تو بہتر ہے۔ اسی طرح اسم علم سے مراد یہ ہے کہ یہ اشارہ کر رہا ہے کسی خاص افراد کی طرف یا اشخاص۔ آپ سب لوگوں کو آواز برابر آ رہی ہے کیا؟ مجھے بہت زیادہ باریک آواز آ رہی ہے، بہت کم آ ایک رہی ہے۔ اچھی آ آواز رہے آ رہی ہے۔ الحمدللہ۔ آپ ایسے کریں نا، ایک دفعہ نا یہ اس کو لیو کر کے نا دوبارہ سے جوائن کریں، ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ کب کبھار میرے ساتھ ہوتا ہے، میں جب لیو کر کے دوبارہ جوائن کروں تو آواز ٹھیک ہو جاتی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ تو اسم علم جو ہے یہ کسی خاص افراد، کسی شہر ہو، ملک ہو، قصبہ ہو وغیرہ کے نام۔ اس کی مثال جیسے خالد، یہ کسی خاص شخص کا نام ہے۔ اسی طرح حامد، اسی طرح پاکستان، اردو میں تو پاکستان ہوتا ہے لیکن عربی کے اندر اس کو پاکستانو لکھتے ہیں۔ اسی طرح العراق، یا پھر یوں کہہ لیجئے مکہ،
یہ سارے کے سارے جو ہے اس کی جو دوسری قسم نکل کے آ رہی ہے اچھا عابد وہ بھائی، ہے، عابد جی بھائی فرمائیے. ایک سوال آ رہا ہے ذہن میں، یہاں پہ وہ الپاکستان یا المکہ بھی آ نہیں سکتا؟ جی ال جو ہے یہ کسی یعنی تمام اسم علم کے ساتھ نہیں ہے، یہ عابد ایکسیپشنل بھائی کیس ہے. ذرا نیچے کرتے لکھ لیتا ہوں. یہ العراق جو ہے نا یہ ایکسیپشنل بس کیس بس ہے. جی ٹھیک ہو گیا، جزاک اللہ. اب اس کی جو دوسری قسم ہے وہ ضمائر ہے، جس کو ہم لوگ پروناؤن کہتے ہیں. ضمائر وہ اس میں معرفہ ہے ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ حامد ایک اچھا کھلاڑی ہے. اب اگر مجھے مزید حامد کے بارے میں بات کرنی ہے، اب اس کا دو طریقہ ہے کہ مزید میں اس کا نام لوں دوبارہ سے کہ حامد اچھا کھیلتا ہے، لیکن اس کی جگہ میں زیادہ بہتر یہ ہے کہ میں ضمیر کا استعمال کروں کہ وہ اچھا کھیلتا ہے. تو یہاں وہ جو ہے یہ ضمیر میں شمار ہے. ٹھیک اسی طرح عربی کے اندر بھی ضمیر ہوتے ہیں. اچھا ضمائر کو اب دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. جس طرح آپ دیکھیں گے اردو میں جو ضمیر ہوتے ہیں اس کو بھی یعنی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے کہ میں، اور اسی طریقے سے ہوتا ہے مجھ. اسی طرح عربی کے اندر ضمیر کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے، ایک ہے متصل اور ایک ہے منفصل. متصل کو کہیں گے ڈیٹیچ، نہیں اٹیچڈ، یعنی یہ اسم سے جڑے ہوتے ہیں بالکل. اور منفصل جو ہے یہ ڈیٹیچ ہے، یہ اسم سے علیحدہ ہوتے ہیں، ڈیٹیچڈ. منفصل کی بھی ہو، ہما، ہم، یہ جو ہے مذکر کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اور مؤنث کے لیے ہا، ہما، ہننا. اور یہ استعمال کیا گیا ہے غائب کے لیے. ٹھیک اسی طرح حاضر کے لیے کا، کما، کم. اور مؤنث کے لیے کی، کما، کننا. اور یہ استعمال ہو رہا ہے مخاطب کے لیے. اور متکلم کے لیے استعمال ہوگا مذکر میں انا، اور نحنو. اور یہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ متصل تو نہیں ہے بھائی عابد؟ بھائی یہ اچھا اچھا متصل کے اچھا، لیے معافی ہاں معافی نہیں آتا معافی ہے. معافی 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 وہ اصل مسٹیک ہو گیا جی. یا متکلم اور نا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ.
اسی طرح منفصل کے لیے ہوا، ہما، ہم. مؤنث کے لیے کیا، ہما، ہن. اور مذکر کے لیے انت، انتما، انتم. اور مؤنث کے لیے انتی، انتما، انتن. اور مذکر پلس مؤنث جس طرح منفصل کے اندر ہی صرف دو صیغے سے دونوں کو ظاہر کیا جاتا ہے، اسی طرح منفصل کے اندر بھی صرف دو ہی صیغے استعمال ہوتے ہیں، انا اور نحن. اب تیسری جو قسم ہے اس کی معرفہ کی، وہ ہے اشارہ. عابد بھائی اس میں یہ جی بتائیں، جو آپ جو نشانی لگا رہے، گول نشانی لگا رہے ہیں، کہیں پر ہاں، ایرو بنا رہے ہیں، تیر بنا رہے ہیں، اور کہیں پر پلس لکھ دے رہے ہیں، تو ایسی بن جا رہا ہے یا اس کا کچھ مقصد ہے؟ میڈیکل میں نا، میڈیکل میں وہ شارٹ ہینڈ میں لکھا جاتا ہے. اچھا، جی 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 جی. تو وہ بس شارٹ ہینڈ کے لیے میں نے اس کو تاکہ اس کو لکھنا نہ پڑے، بس اس سے سمجھ میں آ جائے کہ یہ مذکر ہے، یہ مؤنث ہے. اچھا، مذکر اور مؤنث بنایا وہ. جی ہاں جی. جی، یہ اس سے مراد مذکر ہے اور اس سے مراد مؤنث ہے. اچھا اچھا، جزاک ٹھیک اللہ ہے. خیر. چلیے، اسماء اشارہ وہ اس میں معرفہ ہے جو اشارے کے لیے استعمال ہو. اب اشارہ جو ہے یہ دو قسموں کا ہوتا ہے. ایک ہے قریب اور ایک ہے دور. جیسے انگریزی اردو کے اندر بھی ہے، یہ قریب کے لیے اور وہ دور کے لیے. اچھا، وہ اردو میں جو ہے تھوڑا کنفیوژن ہے کہ اردو میں وہ کا استعمال ضمیر میں بھی ہے اور وہ کا استعمال اشارے میں بھی ہے، تو اس سے کنفیوژن نہیں ہونا ہے. انگریزی کے اندر اگر دیکھا جائے تو دس کا استعمال ہوتا ہے قریب کے لیے اور ڈیٹ کا استعمال ہوتا ہے دور کے لیے. ٹھیک اسی طرح عربی کے اندر بھی جو ہے. بھائی ابھی میں سمجھاؤں وہ کہ کا کیا مطلب جی ہے، جی ہاں ذالک کا سمجھیے، معنی ہے جی 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 سمجھیے. کوئی جی چیز غیر متعین ہو، تو متعین کر کے کہیں گے تو وہاں پہ ذالکا یا حاضہ آئے گا. جب اس متعین چیز کو استعمال ہو تو ہوا آئے گا. اس طرح ہے، جب جی پتہ جی ہو کس چیز کی جگہ استعمال کر رہے ہیں پھر ہوا آئے گا. کوئی چیز پتہ متعین کرنے کے لیے، مان لیں ہم آپ کے آواز ڈیزارٹ ہو رہی ہے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی. آپ کی آواز کلیئر نہیں ہے شاویز بھائی. جی میں کہہ رہا ہوں جیسے آپ کہیں پر پہنچے ہیں اور سامنے کون سی بلڈنگ ہے آپ کو معلوم نہیں ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے، تو اب ایک آدمی آپ کو بتائے گا کہ یہ ایک مکان، تو یہاں پر آئے گا ہاذا یا ذالکا. اور جب اس کے بارے میں پھر سے بات کریں گے یہ مکان ہے اور یہ بڑا ہے، تو یہاں پر وہ ہوا آئے گا. جس طرح یہ ضمیر دوسرا استعمال ہوگا. کہنے کی بات یہ ہے. اچھا، یعنی متعین کے لیے جو ہے ضمائر کا استعمال کریں گے اور غیر متعین کے لیے اشارے کے لیے اشارہ استعمال کریں گے، یہی کہہ رہے ہیں شاویز بھائی؟ جی جی، غیر متعین کو متعین کرنے کے لیے. جی جی جی. ٹھیک ہے. جزاک اللہ. عابد بھائی کچھ سمجھ نہیں آئی کیونکہ وہ آواز ان کی کٹ رہی تھی. بھائی شاویز صاحب نے کیا فرمایا ہے وہ ہمیں بھی بتا دینا کہ ہمارے بھی نالج میں اضافہ ہو جائے.
جی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی غیر متعین اشیاء ہے جی تو غیر متعین کے لیے تو اسماء اشارہ کا استعمال کریں گے، جی لیکن اگر کوئی متعین اشیاء ہے اس کے لیے اسماء ضمائر کا استعمال کریں گے۔ جی جی جزاک اب اب اس کی مثال دی انہوں نے، کیا مثال دیا تھا بھائی آپ نے شاویز بھائی؟ جیسے کہیں پر ہے تو اس کو آپ کی آواز کلیئر نہیں، کٹ جا رہی بیچ بیچ میں شاویز بھائی، معذرت میں چاہ رہا۔ بھیج دوں گا۔ ہاں آپ وائس میسج کر کے نا ریکارڈ کر کے بھیج دیں۔ ٹھیک ہے ٹھیک بھائی جو بھائی مائک استعمال نہیں کر رہے ہیں میوٹ کر۔ قریب کے لیے جو استعمال ہوتا ہے اشارہ وہ ہے ہاذا، اس کی پوری گردان ہے ہاذا، ہاذانی، اور کیا بھائی ہاؤلائی، ہاؤلائی، یہ تو مذکر کے لیے ہو گیا، اور مؤنث کے لیے ہاذیہی، آتانی ہاؤلائی، ہاتانی اور ہاؤلائی، ٹھیک ہے۔ ٹھیک اسی طرح ذالکا، دانی کا، ذالکا، اولئک، اور مؤنث کے لیے تلکا، دانی کا، دانکا، اولئک، ٹھیک ہے۔ چوتھی جو قسم ہے وہ ہے اسماء موصولہ۔ یہ وہ اسم ہے جو اپنے صلہ کا محتاج ہو، صلہ کا محتاج مثلا یعنی اگر اس کو یوں ایک جملہ لیا جائے مثال کے طور پہ، میں ایک جملہ دیکھ رہا ہوں، آدھا نمبر آ گیا۔ مثال کے طور پہ گھر بہت یوں کہیے جاوید کا گھر دور ہے، جو جاوید، یہ زیادہ بہتر ہوگا، جاوید طالب علم ہے جو مدرسہ سرگودا میں پڑھتا ہے۔
ये यानी मुरक्कब। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी भाई जी आ आ रही रही है। आ रहे जी आ रही आ रही है। जी ठीक है भाई। तो सिला से मुराद क्या है कि बगैर अपना माना बताए कि यहाँ पे जो का इस्तेमाल क्यों हो रहा है। जब तक के सिला मौजूद ना हो तब तक के उसके माने समझ में ना आए। अभी भाई अब एक बार दोहरान दे वो कलिमात। इसमें मौसूला, अच्छा इसमें मौसूला अगर आप अंदर अल्लजी, ये इसमें मौसूला है। और इसके माने क्या है? इसके माने हैं कहीं पे वो जो, कहीं पे जो का इस्तेमाल होता है यहाँ पे। ये तो मुजक्कर में है अल्लजी, और मुअन्नस में है अल्लती। ठीक है भाई। जी अमित भाई नीचे करे एक बार। जी अच्छा, इसके अंदर एक नोट कर लीजिए, अल्लजी के अलावा मन और माँ, ये भी इसमें मौसूला है। लेकिन इन दोनों के लिए शर्त ये है कि जुमले के दरमियान में आए। अगर जुमले के दरमियान में मन और माँ आ रहा है ये इसमें मौसूला है, और अगर शुरू में आ रहा है तो फिर ये इसमें मौसूला नहीं होगा। फिर मन जो है, मन से मुराद हो जाएगा क्या या कौन, और माँ से मुराद जो है नहीं हो जाएगा अगर जुमले के शुरू में आ रहा है। अगर जुमले के दरमियान में है तो फिर इससे मुराद वो जो या जो। पांचवा नंबर है मुअर्रफ बिल लाम। मुअर्रफ बिल लाम के अंदर इसमें नकीरा को मारिफा बनाया जाता है। और इसके बनाने का जो कायदा है, सबसे पहले इसमें नकीरा के एराब को दूसरा क्या है, नंबर एक क्या है कि उसके एराब को हल्का कर दिया हमने, किताबुन से किताबु, और उसके शुरू में कायदा नंबर 2 है अलिफ लाम जोड़ दिया, तो ये क्या बन गया, अल किताबु। और ये अल किताबु अब ये मारिफा है, ये नकीरा नहीं। और याद रहे जैसे हम लोगों ने ऊपर में देखा कि इसमें आलम के अंदर अलिफ लाम
दाखिल नहीं होगा, इसको नोट कर ले। अच्छा, बाज आबिद इसमें भाई अलम ऐसे अल हैं। अल हिंद में और हाँ अल मैं इराक में तो आ जा रहा है ना। हाँ जी, मैं वही लिखने जा रहा हूँ। बाज इसमें अलम में पहले से अलिफ लाम दाखिल है तो भी वो खास है। जैसे मिसाल के तौर पे अल इराकू है, तो ये इसमें आलम है, लेकिन अगर हम लोगों ने सबसे पहली बात तो ऐसा लिखा नहीं जाएगा इराकू, ये लिखा नहीं जाएगा। अगर आप इसके कि ये इसमें नकेरा बन गया, ये इसमें आलम ही रहेगा। ये अलिफ लाम पहले से दाखिल है इसमें। ये अलिफ लाम जो है ये लाम तारीफ नहीं है। क्लियर है भाई बात? जी अबीद भाई ये इसमें आलम से समझ में नहीं आया हो। कौन सा बताइए? इसमें आलम। ये यहाँ से जी इसमें क्या देखिए, इसमें आलम में पहले रूल नंबर 1 है कि अलिफ लाम दाखिल नहीं होगा। अब जैसे मिसाल तौर पे कोई एक इसमें अलम बताइए मुझे इसमें आलम जी। आबिद। हाँ, आबिदुन है, ठीक है। तो क्या कहा जा रहा है कि चूंकि ये इसमें अलम है, और इसमें अलम क्या होता है, मारिफा या नकीरा? मारिफा। ये तो पहले से मारिफा मौजूद है ना। जी जी और मौरफ बिल्लाम में क्या कर रहे हैं, एक नकीरा को पकड़ रहे हैं और उसको मारिफा बना रहे हैं। जी जी अब क्योंकि ये इसमें अलम है और मारिफा है, तो इसके अंदर अल आबिदुन नहीं होगा, जी ये नहीं लिखा। जी लेकिन फिर आगे क्या लिखा कि जिस इसमें अलम में पहले से अलिफ लाम मौजूद है, जैसे अल इराकू या अल हिंदू, तो ये जो अलिफ लाम है ये लाम तारीफ नहीं है। जी ये तो यानी उसका जो बुनियादी स्ट्रक्चर उसके अंदर अलिफ लाम शामिल है। ये ऐसा नहीं है कि इसको अलिफ लाम जोड़ करके इसको, जिस तरह हम लोग नकीरा को मारिफा बना रहे हैं, तो इसमें नकीरा को मारिफा बनाया है। ये पहले से उसके अंदर मौजूद है। क्लियर है भाई बात? जी अगर पहले से मौजूद हो तो उसमें नहीं लगाएंगे, फिर और नहीं मौजूद है तो लगाएंगे। लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? इसमें अलम में आप लगाएंगे? नहीं। तो इसमें अलम में तो लगाएंगे जी नहीं ना भाई। वही तो समझाया जा रहा है कि इसमें अलम में तो अलिफ लाम होता नहीं है, लेकिन अगर किसी इसमें अलम में अलिफ लाम मौजूद हो, तो इससे इसके माने ये नहीं है कि अब वो जो है पहले नकेरा था फिर बाद में अलिफ लाम लगा करके मारिफा बना। जी वो उसके ढांचे के अंदर मौजूद है, जी उसकी पहले बनावट ही ऐसे ही है। क्लियर है भाई बात? जी चलिए ठीक है। अब जो है छठी जो किस्म है वो मुजाफ इलल मारिफा है। ये बहुत अच्छी तरीके से वादे तौर पे उसी वक्त समझ में आएगा जब हम लोग मुरक्कब इजाफी को करेंगे। अभी सिर्फ इसको नोट कर ले, मुजाफ इलल मारिफा, और डिटेल में इंशाअल्लाह मुरक्कब इजाफी की बात। मुजाफ इलल मारिफा, तो मुजाफ इलल मारिफा, अब ऊपर में हम लोगों ने 5 किस्मों के इसम पढ़े। क्या क्या पढ़े थे भाई? नंबर 1 क्या पढ़ा था? इसमें आलम, ठीक है। नंबर 2 क्या पढ़ा था हमने? इसमें मारिफा जो भाई आलम के बाद क्या पढ़ा था हम लोगों ने? जमीर। जमाइर जमाइर तीसरा क्या पढ़ा था हमने? अस्माए इशारा। मैं इशारा इशारा।
اسماء موصولہ چوتھا چوتھا ایسا اسماء موصولہ موصولہ پڑھا تھا ہم لوگوں نے. پانچواں معرف باللام مضاف الی المعرفہ. ٹھیک مضاف ہے. تو جی مضاف الی المعرفہ کے اندر یہ پانچوں جو شروع میں ہم لوگوں نے اوپر میں پڑھا ہے، پانچوں اسم علم ہے، ضمیر ہے، اشارہ ہے، موصولہ ہے، معرف باللام ہے، کہ ان پانچوں قسم کو کسی کی طرف مضاف کیا جائے گا، اس کی اضافت کی جائے گی. اب جیسے مثال کے طور پہ لفظ اللہ جو ہے یہ کیا ہے بھائی؟ اسم علم ہے. اب ہم نے کیا کیا، کتاب کو ہم نے اس کی طرف اضافہ کیا. اب جیسے ہم نے کتابن کا اس کی طرف اضافہ کیا تو یہ مل کے کیا بن گیا؟ کتاب اللہ. ٹھیک اسی طرح اس میں ضمیر کے اندر ہم نے لیا ہم، اور ہم جو کتاب جو ہے اس کی طرف اضافہ کر رہے ہیں ہم، اس سے کیا بن گیا؟ کتابہم. کتاب ہم. اسی طرح اشارہ لیا ہم لوگوں نے، اور اشارے کے اندر ہم لوگوں نے لیا ہاذا، کتاب. اور کتاب کو ہم لوگوں نے اس کی طرف اضافہ کیا، اور یہ کیا بن گیا؟ کتابو ہاذا. نہیں، ہاذا کتابو یہ ابھی ہم لوگ جب آگے چل کے جملہ پڑھیں گے نا، دونوں میں فرق ہے. ہاذا کتابو اور کتابو ہاذا میں فرق ہے. کتابو ہاذا. اسی طرح ہم لوگوں نے موصولہ لیا الذی، اور کتاب کا الذی خلق. کتاب کو ہی لے کے چلے ہم لوگ، آسانی ہوگی. اور کتاب کا ہم لوگوں نے اس کو اضافہ کیا تو کیا ہو گیا؟ کتاب الذی. کتاب الذی، پھر یہ موصول کا صلہ لانا ضروری ہوگا. جی جی جی. ابھی تو فقط یعنی وہ اس میں موصولہ ہی کر لے رہے ہیں ہم لوگ. ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے، بہتر. جی. معرف باللام، اس کے اندر ہم لوگوں نے لیا الرجل، اور کتاب کا اضافہ کیا ہم لوگوں نے کتاب الرجل. رجلی ہوگا. یہ ہم لوگ آگے پڑھنے والے ہیں انشاءاللہ. مضاف الیہ کو جب پڑھیں گے تو یہ واضح ہو جائے گا کہ یہاں پہ زیر کیوں آ رہا ہے. زیر آتا. ٹھیک ہے بھائی. مضاف الی المعرفہ. ٹھیک ہے بھائی، کلیئر ہے یہاں تک؟ جی. چلیے نمبر 7 جو ہے وہ منادہ ہے. بھائی یہ جو 6 کہا آپ نے، جو اس کے اندر پیچھے پڑے ہوئے پانچ ہاں الفاظ آئے، اس کا کیا بنا؟ یہ 6 کا معنی کیا بنا ہے؟ یہ پورا ملا کے کیا ہے؟ 6 نہیں لکھے نا، 7 کو آ گئے. 5 لکھ کے 7 کو آ گئے. دیکھو یہ کیا تھا؟ اسم علم نا. اللہ کیا تھا؟ اسم علم. جی. اور یہ کتاب کیا ہے؟ یہاں پہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ نکیرہ ہے. نکیرہ. یہاں پہ تو یہاں نکرہ ہے نا. جی. جی جی. لیکن جیسے ہی اس نکرہ کو، کتاب کو ہم نے اللہ کی طرف اضافہ کیا، اب یہاں جا کے کیا بن گیا؟ یہ کتاب اللہ کی کتاب. اب یہ کتاب کیا اللہ اللہ کی کتاب. نہیں، اب کتاب کیا ہے یہاں پہ؟ اللہ کی کتاب ہے. اب خاص ہو گیا. اب معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ اب معرفہ. معرفہ ہو گیا. تو یہ معرفہ، اسی کو کہا گیا. یہ جو اس طریقے سے ہم لوگوں نے اس کو معرفہ بنایا، اسی کا نام دیا گیا مضاف الی المعرفہ. جی جی جی. بات کلیئر ہے بھائی؟ جی. آپ دیکھو یہاں پہ کتاب کیا ہے؟ کتابن معرفہ یا نکرہ ہے؟ کتاب النکیرہ. جی نکرہ نکیرہ. ہے.
جی اور یہاں پہ ہم نے کیا کیا, اس کو کس کی طرف ہم لوگوں نے ہم یہ کیا, کتاب مضاف کیا, ہم اس کی کتاب. ہم ان سب کی طرف کیا ہم لوگوں نے. جی اب جیسے ہم لوگوں نے کہا ان سب کی کتاب, تو یہاں پہ کتاب اب آگے کیا ہو گیا, یہ معرفہ رہا کہ نکرہ. معرفہ. اسی بات کو تو یہاں سمجھایا جا رہا ہے کہ اس طریقے سے نکرہ کو جو ہم لوگوں نے معرفہ بنایا, اس کو ہی جی کہتے ہیں مضاف الی المعرفہ. جی جی کلیئر ہے بھائی؟ جی بھائی شکریہ. ٹھیک ہے چلو. عابد بھائی 6 نمبر نہیں لکھے, 7 نمبر کو آ گئے نا. ہاں 7 نمبر نہیں لکھے. یہ تو 6 نمبر یہاں بھائی, 6 نمبر ہے میں ہی تو ہے وہ سب. 6 کے اندر یہ 5 آ گیا نا. ہاں ٹھیک ہے 6 نمبر میں مضاف الی المعرفہ میں 5 یہ آئے. جی ٹھیک ہے بھائی, کلیئر ہے. جی بھائی. جی شعیب بھائی کلیئر ہے آپ کو؟ جی جی چلیے منادا. اب منادا میں کیا ہے کہ حرف ندا کے ذریعہ نکرہ کو معرفہ بنایا جا رہا ہے. جیسے میں عابد کہوں بھائی کسی کا مائک آن ہے جس سے ان کے گھر والوں کی آواز آ رہی ہے. ایک منٹ بھائی آف کر لے بھائی, ذرا گزارش ہے ساتھیوں سے. چلیے ٹھیک ہے. اب جیسے مثال کے طور پہ آدمی, یہ آدمی کیا ہے, معرفہ یا نکرہ ہے؟ نکیرہ ہے. نکرہ ہے. لیکن میں نے اس کو کہا اے آدمی, اب کیا بنا یہ, معرفہ بن گیا. یا کہہ دیا میں نے او آدمی. معرفہ. اسی طرح کہا کہ ارے آدمی, کیا بن گیا یہ بھی ہو گیا معرفہ. یہ سب معرفہ بن رہا ہے کہ گویا ہم نے خاص آدمی کی طرف اشارہ کیا ہے. ٹھیک اسی طرح عربی کے اندر جو ہے کچھ ایسے الفاظ ہیں جو ندا کے لیے, کسی کو پکارنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ یا رجلن ہے, یہ تو نکرہ ہے رجلن, لیکن جیسے ہی ہم نے اس کو پکارنے کے لیے یا استعمال کیا, اب کیا ہو جائے گا یہ یا رجلو. یا رجلو, یہ تنوین ہلکا کرے گا. اس طرح معرف باللام کے اندر کیا ہو رہا تھا کہ الف لام کے آنے سے تنوین ہلکا ہو جا رہا تھا, یا کہ یہ اعراب کو ہلکا کیا جا رہا تھا. اسی طرح حرف ندا جیسے ہی آئے گا وہ اعراب کو ہلکا کر دے گا. اسی طرح اگر بنتن لگا دیا جائے یا کے ساتھ, کیا ہو جائے گا یہ یا بنتو. ٹھیک ہے. چلیے اب ہم لوگ چلتے ہیں جلدی سے مشق کی طرف. عابد بھائی جی وہ میرا نیٹورک پرابلم ہے یا سبھی کا ایسا ہو رہا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا. میں اوپن کر رہا ہوں پھر پورا بیک آ جا رہا ہے, وہ پھر لنک اوپن کرنا پڑتا ہے. آپ کو 7 مرتبہ کیا میں. اچھا ایسا اللہ ہو بول رہا کو ہے, کرو جی. کسی کے ساتھ ہو رہا ہے ایسا کیا؟ نہیں ہو رہا ہے. برابر ہو گیا تو ہو گیا ہوگا. ہاں ہمیں تو بالکل آواز ٹھیک آ رہی ہے. اچھا میرے خیال سے جی نیٹ احمد ورک. بھائی بسم اللہ بولو جی. میں شروع بسم اللہ سے کرے حضرت. اجے اب آ رہا نا, پیچھے وہ گھوم رہا, بیک آ جا رہا. اب میرے کو اسکرین نظر نہیں آ رہا. عابد بھائی کا رول نمبر بھی ان کا نام یہ ہو رہا, اسکرول ہو رہا. آئندہ ابھی بسم اللہ بول کر جب کھولو گے کھل جائے تو الحمدللہ کہہ دینا, لئن شکرتم لازیدنکم. صحیح ہے, صحیح. ماشاء اللہ. اجے جزاک اللہ. جا رہا بیک جا رہا.
چلیے مشق حل کرتے ہیں ہم لوگ. سب سے پہلا سوال ہے, ایک ایک کر کے جواب دیں گے کہ وسعت کے لحاظ سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں, نام لکھیں. دو قسمیں ہیں, معرفہ نکرہ. معرفہ نکرہ. اس میں نکرہ کی تعریف لکھیں. معرفہ خاص ہے وہ اسم جو کسی عام چیز کی دلالت کرے. جی وہ صحیح ہے. اس ہاں دوہرا لیجیے, کوئی بات نہیں, دوہرا لیں. وہ وہ اسم اسم جی جو کسی عام چیزوں کسی پر عام دلالت کرتا ہو. صحیح ہے. اس میں علم کسے کہتے ہیں؟ جو کسی خاص چیز یا جگہ یا جھنڈے کا نام ہو. خاص افراد, اشخاص, شہروں وغیرہ کے نام. جی. اس میں موصول کی تعریف اور ایک مثال لکھیں. اس میں موصول وہ جو صلہ کا محتاج ہو. جی, اور اس کی مثال؟ جو صلہ کے ساتھ ملے بغیر جملے کا جز نہیں بن سکتے. کتاب الذی جاء. ہاں صحیح ہے, ماشاء اللہ. تو اس کے اندر اس میں موصول کون ہے؟ اس میں موصول اس میں جا رجل اگر ہم کریں کتاب الذی جا جا جو آیا بھائی صلح کتاب. الذی جو ہے یہ اس میں موصول ہے. جی 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 ٹھیک ہے. چلیے, اس مضاف الی المعرفہ کسے کہتے ہیں؟ جو کسی کی طرف مضافت کرتا, اضافت کرتا ہو. اضافت کرتا ہوں. صحیح صحیح, ماشاء اللہ. خالی جگہ پر کریں. ڈیش میں وسعت زیادہ ہوتی ہے اور ڈیش میں کم. نکرہ میں وسعت زیادہ ہوتی ہے, معرفہ میں کم. جی. اسم ڈیش عام اسم کو کہتے ہیں. اسم نکرہ کو اس میں نکرہ کو عام. وہ اسم جو کسی معین شخص, جگہ یا چیز پر دلالت کرے ڈیش کہلاتا ہے. اس میں معرفہ کہلاتا ہے. معرفہ. علم کا لفظی مطلب ہے کیا مطلب ہے؟ جھنڈا. کسی چیز کی طرف اشارہ کے لیے استعمال کیے جانے والے اسم کو ڈیش کہتے ہیں. اسماء اشارہ کہتے ہیں. اسماء اشارہ. ماشاء اللہ. کس اسم میں نکیرہ کے شروع میں ال لگا کر اسے معرفہ بنا دیا گیا ہو تو کیا کہیں گے بھائی؟ علم. معرفہ. معرف باللہ. معرف باللہ. معرف باللہ. ہاں صحیح ہے, ماشاء اللہ. جس اسم میں نکیرہ اسم ڈیش کے آخر میں عموماً تنوین آتی ہے. کس کے آخر میں آتی ہے؟ اسم نکرہ کے آخر میں عموماً تنوین آتی ہے. چلیے, خالی جگہ پر کریں. درست جواب پر نشان لگائیں. وہ اسم جو کسی غیر معین شخص, جگہ یا چیز پر دلالت کرے. کون سا جواب ہے اس میں صحیح؟ اس میں نکرہ. کسی مخصوص نام کو کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ اس میں علم. اس میں علم. اس میں عالم. جی, کسی نام, ایک منٹ میسج مٹا دوں پہلے. بولنا پڑے گا. جی, کسی جگہ کی, کسی نام کی جگہ استعمال ہونے والے لفظ کو کہتے ہیں اس میں ضمیر. اس میں ضمیر. اس میں ضمیر. ایسا اس میں نکیرہ جسے حرف ندا کے ذریعہ پکار کر معرفہ بنا لیا گیا ہو کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے؟ منادا یا رجل. اس میں علم کی مثال کیا ہے اس میں سے؟ اس میں علم. نوح. نوح. جی. منادا کی مثال کیا ہے اس میں؟ یا نوح. معرف باللام, اس کی کیا مثال ہے یہاں پہ؟ الرجال. الرجال. قرآنی آیات در ذیل قرآنی آیات میں سے اسماء معرفہ اور نکرہ کی نشاندہی کریں. چلیے, یتلون الکتاب کیا ہے اس میں؟ الکتاب اسماء معرفہ, یہ معرفہ ہے. چلیے میم لکھ دیتے ہیں اس کو. یتلون آیات اللہ کیا ہے اس کے اندر؟ آیات اللہ ہے جو ہے نا, اس میں لفظ اللہ جو ہے نا وہ معرفہ ہے. اور آیاتی آیات اللہ یہ بھی جو ہے نا معرفہ میں آ جاتا ہے, کیونکہ یہ آگے معرفہ کے ساتھ مل رہا ہے, اس لیے یہ بھی معرفہ ہو جائے گا. جی جی, یہ اضافت ہو رہی ہے اس کی, مضاف الی المعرفہ. ٹھیک ہے نا, تو دونوں معرفہ بن رہا ہے اس میں, دونوں.
چلیے یوسوس فی صدور الناس، جی بتائیں بھائی. یہ صدور الناس اس میں جو ہے نا، اس میں نکرہ. نہیں اس میں معرفہ ہے بھائی، اس میں معرفہ ہے. الناس جو ہے نا، کیونکہ الف لام آ گیا ہے تو یہ معرفہ ہو جائے گا، اور صدور اضافت کر رہا ہے تو یہ بھی جو ہے نا وہ معرفہ ہو جائے گا. ہاں لیکن اگر اس کو علیحدہ علیحدہ لکھا جائے تو پھر جو نکرہ. ہے پھر معرفہ صدور معرفہ نکرہ ہو جائے گا، صدور نکرہ ہو جائے گا، اور الناس جو اگر الگ لکھیں تو معرفہ. معرفہ ہو جائے گا. لیکن اس وقت صدور ہی نہیں ہوگا، اس وقت صدورن ہو جائے گا. صدورن ہوگا اس وقت. سیسلا نارن، کیا ہے بھائی یہ نارن؟ سیصلا یہ نارم نکرہ ہے، اس میں نکرہ. چلیے صحیح ہے صحیح ہے ماشاءاللہ. نکرہ. فی جیدہا حبل، کیا ہے؟ جی جی دیہا اس میں نکرہ ہے، معرفہ ہے، اس میں معرفہ، کیونکہ اس میں ضمیر کا استعمال ہو رہا ہے. اس میں بھی مضاف الی المعرفہ ہو گیا. ہاں جی چلیے معرفہ. یقول الکافر، جی جی کیا بھائی؟ الکافر کیا ہے نا، اس میں معرفہ ہے. معرفہ. کافر اس میں نکرہ ہے. الکافر نہیں الکافر معرفہ. چلیے یقولو کیا ہے؟ یقول نکرہ. یقول جو ہے نا یہ بھئی یہ پورا فعل ہے. ایک فعل ہے، یہ فعل ہے. ہاں یہ آگے کریں گے ہم لوگ، یہ اس نہیں ہے. چلیے فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، یہ کیا ہے اس میں بتائیے؟ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حبن، حبن اس میں جو ہے نا نکرہ ہے. بھائی فیہا چند علامات اسم کے پہچاننے کی چند علامات یاد رکھیں کہ اسم کے ساتھ الف لام آئے گا اور اسم پہ جو ہے تنوین آتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جی لیکن فعل کے ساتھ یہ چیزیں نہیں آئیں گی کبھی بھی، الف لام اور تنوین نہیں آتا ہے. تو فوراً ہم نے پہچان لیا کہ بھائی یہ تو اسم ہے یہاں پہ. تو حبن اب کیا ہے، یہ کون سا اسم ہے؟ حبن اسم ہے. کیا ہے اس میں، معرفہ یا نکرہ؟ نکرہ. چلیے نکرہ. جا رجل، یہ کیا بھائی ہے؟ جاء نکرہ ہے. رجل رجل نکرہ ہے. بھائی جا رجل نکرہ جا ہے. فعل ہے، جا فعل ہے. رجل کیا ہے؟ رجل نکرہ ہے. رجل اسم نکرہ. اسم نکرہ. نکرہ ہے. یارزب لعیما، جی کیا ہے یہاں پہ؟ یا ارض، اے زمین اپنا. یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ یا ندا ہم لوگوں نے یہ جو ہے نا حرف ندا ہے. مدار ہے، منادا نکرہ. حرف ندا ہے. یہ معرفہ آ جائے گا. یہ کیا ہے؟ ما یہ بھی معرفہ ہے، کیونکہ اس میں جو ہے نا اسم وہ استعمال ہے، اس میں مضاف الی المعرفہ، یہ دونوں استعمال ہو رہا ہے. معرفہ. جی یہ دونوں معرفہ، ٹھیک ہے بھائی. جی سواؤن علیہم، جی بتائیے. علیہم اس میں جو ہے نا وہ معرفہ ہے. علیہ کیا ہے؟ علیہ علیہم ان پر. علیہ کیا ہے یہاں پہ؟ یہ کیا ہے، اسم علیہ ہے، حرف ہے یا فعل ہے، کیا بھائی؟ علیہم یہ جو ہے نا حرف ہے. یہ حرف ہے، یہ حرف ہے. ٹھیک ہے نا؟ اصل میں یہ علا تھا، علا، لیکن یہ ہم آنے کی وجہ سے یا لگ گیا، علیہ ہو گیا. جی جی. تو سواؤن جو ہے یہ اسم ہے. اب بتائیے کیا ہے؟ اس میں سواء نکرہ ہے، اس میں نکرہ ہے. اسم نکرہ. ما ھذا بشرا، جی کیا ہے؟ بشران اس میں جو ہے نا وہ نکرہ ہے. اور ھذا حاضہ اس میں جو ہے نا وہ معرفہ اشارہ ہے. جی معرفہ ہے نا. جی اور میں نے کیا کہا تھا، ماں اگر شروع میں آ جائے تو یہ جو ہے نا سوالیہ بن جائے گا نا جی، یا جی نہ ماں نہیں ہو نفی جائے گا. کرے گا. اگر درمیان میں آتا تو اس میں موصولہ بن جاتا. ٹھیک ہے چلیے. موصولہ. یا سماؤ العقلی، جی کیا ہے جی یہاں پہ؟ یا سماؤ اس میں معرفہ ہے. اسم معرفہ.
इस्तौक़द नारा, जी बताइए। नारन है, नारन है, नारन यानी नारा नकीरा, या नारू कूनी बर्दन, हाँ, या नारो जो है ना ये मारफा है और बर्तन नकरा है। माशाल्लाह। कुंतुम अमवातन, जी अमवातन मारफा है, कुंतुम अमवातन, अमवातन मारफा है, सारी नकरा है, नकरा। अना खैरुम मिन्हु, आना खैर हूँ, आना इसमें जो है ना ये मारफा है और खैरुन भी इसमें जो है ना ये मारफा में आ जाए, क्योंकि आना के साथ इसकी जो है ना वो इजाफत हो रही है। नहीं इसमें इजाफत नहीं हो रही, इसमें वो आप लोग आगे पढ़ेंगे। ये नकरा में आएगी, क्योंकि ये इस पे वो जुमला इस्मिया तनवीन आ बन रही गया, है। अना खैरुन जो है ये जुमला इस्मिया जी बन रहा है। तनवीन आ रही है, ये नकरा। जी ठीक है, चलिए। फ़क़ाल अना रब्बुकुमुल आला, जी बताइए इसके अंदर। जी आना इसमें मारफा है, अना क्या है? रब्बुकुम मारफा चलिए ठीक और है, रब्बुकुम भी मारफा है। ठीक है। और अल आला, अल आला भी मारफा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, तो बहुत अच्छा। अकीमुस सलाह, जी अस्सला तो इसमें जो है ना मारफा है। अंत मौलाना, मौलाना इसमें जो है ना वो ये मारफा है, अंत मौलाना मारफा है, अंता भी तो मारिफा है, दोनों वो मारिफा है भी ना। मारफा है, दोनों मारफा है। इन्नहा बकरतुन, जी बकरा तो नकरा है। जी हाँ, ये कौन सा जुमला हो गया? ये इन्नहा बेशक बकरा तो ये गाय है, जुमला इस्मिया हो गया। जुमला इसमिया। नीचे करे, नीचे जी भाई, एक बार नीचे करो, अब ले ले, चल ये जाना चलिए। या जिबालू अव्विबी माहू, जी क्या है यहाँ पे? या जिबालु ए पहाड़, ये इसमें ताज वालो मारफा है, मारिफा, जी और माहू भी मारफा है, मेरी राय जी की खालिद मारफा और नकरा बोलने से माहू भी बेहतर है कि मारफा यहाँ है। की बात जो कह रहे हैं ना, तो क्यों मारफा है वो भी बता दिया जाए तो अच्छा होगा और मजीद जी जी इजाफा भाई होगा। वाज़ेह कर दे, मुझे भी थोड़ा ये हो रहा था वो। अच्छा अच्छा, हर पे निगाह लगाकर मुनादा बनाया गया ना याजी बात, तो ऐसे मतलब जो भी पूछ पट्टा रहे हैं हम वाला उसके डाल लिए भी पूछ सकते हैं क्यों हो रहा अच्छा ठीक है इंशाल्लाह, अब आप आइंदा से कर लेंगे। चलिए यहाँ पे नहनु हामिद मुस्लिहुना, भाई ये जितने भी जुमले हैं फिर से कर लें तो बहुत बेहतर होगा, हमें भी मालूम हो जी जाएगा कि क्यों हो रहे हैं। अच्छा चलिए फिर से कर लेते हैं। कई को मारिफा हो रहा है, कई को नकीरा हो रहा है, हमें भी मालूम हो है। जाएगा। खालिद मारिफा खालिद नकरा से क्या होगा आबिद भाई के, चलो जिसको मालूम हो तो इशारे पे बता देंगे, लेकिन जुमलों में बाद मौके पे गाड़ी अटक जाएगी। जी 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 ठीक। चलिए सवाउन अलैहिम, तो जी सबसे पहले सवाउन नकरा है, इस वजह से कि इसके ऊपर तनवीन आ रही है और हमेशा तनवीन नकरा पे आती है। अच्छा माशाल्लाह। सबसे पहली बात और देखिए, जब कोई जुमला हमें मिला है मिसाल के तौर पे, यहाँ तो माने दिया गया ना, तो माना की वजह से हम समझ पाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए माना नहीं दिया गया और सिर्फ दिया गया सवाउन अलैहिम, तो सबसे पहली बात क्या है, इसम में तनवीन आता है और फेल में तनवीन नहीं आता और हर्फ में भी तनवीन नहीं आता। बात समझ में आ रही भाई? तो अब फौरन हम कैसे पहचानेंगे कि सवाउन अलैहिम के अंदर कौन इसम है? क्या हमने देखा सवाउन, यहाँ पे उन आ गया तो गोया ये हमारा इसम है, तो पहली पहचान हमने क्या की, इसम को पहचाना। बात क्लियर है भाई? अब इसम को पहचानने के बाद अब दूसरा काम क्या हमें बताया जा रहा है कि अब इसमें नकीरा और मारिफा को पहचानिए। तो नकीरा के अंदर तनवीन आती है और मारिफा में उमन तनवीन नहीं आती, तो गोया ये सवाउन क्या हो गया,
नकीरा। नकीरा क्लियर है हो। भाई? अब बात समझ में आ रही? क्लियर हो रहा है? जी जी अब अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहाँ पे जैसे आया मा हाजा बशरन, तो हमने क्या कहा था? सबसे पहले माँ को देखिए कि माँ क्या है। हमने क्या कहा था कि जुमले के शुरू में अगर माँ आए तो वो नहीं के माने होगा। ठीक है, अगर दरमियान में आ जाता तो इसमें मौसूला हो जाता, लेकिन ये जुमले के शुरू में आया है। अच्छा, हाजा ये हम लोग कर चुके, क्या है ये? इशारा है। और इशारा क्या होता है? मारिफा या नकीरा होता है? मारिफा। मारिफा। मारिफा हो गया। बशरन, ठीक है ना? बशरन नकीरा हुआ ना? बशर नकीरा है भाई। देखिए मैं बता रहा हूं, जैसे मैं कहूं आदमी, आदमी क्या है? आदमी आदमी नकीरा है। नकीरा है। नकीरा है। लेकिन अगर मैं कहूं ये आदमी, अब ये क्या आदमी, होगा? ये आप आ गया मारिफा। तो आप देखिए बशरुन जो है वो तो नकीरा था, लेकिन इसके साथ क्या जुड़ गया? हाजा जुड़ा ना? हाजा जुड़ गया तो ये मारिफा बन गया। जी जी। मारिफा। तो बशरन क्या हो गया मेरा? मारिफा। आसिफ भाई, मारिफा बन गया। आसिफ भाई असल में तनवीन देखकर कंफ्यूज हो गए। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। अब क्लियर है भाई? अब समझ जी में आई जी बात? जी जी मैं भी वही, मैं उसलिए बोला नकीरा करके। अच्छा ठीक है, चलिए। या समाऊ अकली जी, सबसे पहले इसके अंदर हमें क्या पहचानना है? कि इसके अंदर पहचानना हमें कि भाई इसम कौन सा है। तो जाहिर है कि या समाऊ, जी। क्योंकि हरफे निदा जो है या, ये जो है फेल के साथ नहीं आता, ये इसम के साथ आएगा हरफे निदा। ठीक है भाई? तो हम पहचान चुके कि भाई हरफे निदा या आया यहाँ पे, गोया ये हमारा इसम है या समाऊ। तो अब चूंकि हरफे निदा इसम के साथ आ गया, तो अब ये क्या बना भाई? जी जी, क्या बन गया भाई शेख भाई? जी भाई जी शेख भाई क्लियर जी जी है? बोले। मारिफा हो गया। मारिफा। मारिफा हो गया। मारिफा। हाँ या आ जी, गया ना। चलिए। मारिफा हो। इस्तौक़द नारन जी, इसके अंदर सबसे पहले पहचानिए इसम कौन है, बताइए शेख भाई। नारा, आग नारा ये है। नार। ठीक है, चलिए। तो अब यहाँ पे हमको और देखना ये है कि नारन क्या है, नकीरा भी है। मारिफा है या नकीरा है? नकीरा नकीरा। जी शोएब भाई क्या है? जी जी नकीरा। यहाँ नारन क्या है, मारिफा या नकीरा है? नारन मारिफा है। क्यों मारिफा नकीरा। है या क्यों नकीरा है? नकीरा। नकीरा नारा, नारन क्यों? कोसी आग तनवीन है। मालूम नहीं है ना, अरे आग आम कोसी आग है। मालूम नहीं है ना, ये एक इसलिए आम नकीरा है। आग है। जी जी हाँ, लेकिन यहाँ बशरन नकीरा क्यों मारिफा हो गया तब? ये तो नकीरा है, जी जी। लेकिन बशरन वहां पे ऊपर में वो मारिफा क्यों बनाया? क्योंकि हाजा आ गया था। हादा आ गया था इससे पहले। हाँ, बशरुन को इजाफत की गई, बशरुन की जी इशारा की तरफ, लेकिन यहाँ नारुन को जो है ये कहीं इजाफत नहीं किया जा रहा है। ठीक है ना? जी 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 बात क्लियर है भाई? जी भाई जी क्लियर। चलिए, या नारू कूनी बर्दन, इसके अंदर कौन सी चीजें हैं भाई? या नारो मारिफा है। या नहीं, या पहले नारू आ बताइए गया ना। है। आए भाई, इसके आग, अंदर आए इसम आग आ बताइए, गया। पहले इसम कौन कौन सा है? इसम नारो। इसम नारुन इसम है। और कूनी कोई भी, इसमें कूनी भी है। कूनी भी ये है, क्या इसम है? है, इसम है। भाई भाई ठंडी हो जा, ये फेल है। बर्दन, मैंने क्या कहा था? तनवीन आप देखिएगा, फौरन समझ जाइएगा कि क्या है इसमें। तो बर्दन क्या है? ये भी इसमें। नकीरा, इसमें नकीरा। अब हम पहचान चुके इसमें क्या है, अब इसमें पहचानना कि मारिफा और नकीरा कौन है। तो या ना मारिफा है या नारो है आग। आबिद भाई ये समझ में नहीं आया, या नारुकुनी बरदम।
या नारो मारिफा है आग। आबिद भाई, खास आबिद भाई चल गए क्या? शायद रुक गया होगा भाई उनका नेटवर्क। लुत्फुल्ला भाई, जी आबिद भाई चल गए? जी नहीं, आवाज नहीं आ रही है। वॉच वॉच पूछ रहा था। हूँ माइक कान हम है। हूँ ऑन वसीम किया। भाई, जी जी वसीम वसीम भाई, उनकी आवाज नहीं आ रही ना? आएगी। शायद किसी वजह से वक्फ करें। या नारू मारिफा है ना, क्योंकि इसमें हरफ निदा है ना या। वो वही मैं भी बोल भाई रहा हूँ। सुनो, भाई या नारू जो है क्या हो गया, आप मैं पहले बताता हूँ आपको। नार या नार के नारो माने जो है ना, आग। ये नर्क है क्योंकि इसमें मनादा आया हुआ है, और बर्दन इसमें नकरा आएगा क्योंकि जो है ना, एक तो हमें इसम की पहचान है ना, कि इसम के ऊपर तनवीन आती है, जी अलिफ लाम आता है, और तानीस आती है, ये सारी अलामतें हैं उसकी जो है ना, वो ये अपना इसम की। अब ये देखना है कि नकरा के ऊपर कौन सी अलामत आती है, मार्फा के ऊपर कौन सी अलामत आती है। तो हमेशा नकरा के ऊपर तनवीन आएगी, दो जबर आएगी, दो जेर आएगी, या दो पेश आएगी। स्क्रीन सामने करें भाई। आबिद भाई चल गए? जी मैं लॉगिन कर रहा, फिर से कुछ डिस्टर्ब हो रहा है मेरे से, मैं फिर से लॉगिन कर जी रहा जी जी या नारू जो है ये मारफा बन गया ना भाई, आग था नार, खाली आग था, या लगा हाँ, दिए या आ गया ना, उसमें मुनादिया ये दिया अगर है, ए खाली, आग। इसलिए वो हरफे निदा आ जाएगा। मारिफा बन तो गया। हरफ हरफ निदा आ निदा गया, आ इसलिए गया। मारिफा बन गया वो। अहमद भाई, अगर जी ये खाली नार होता तो नार ना होता, ये नारन होता। अब क्योंकि इसमें हरफ निदा आ गया तो ये नारा हो गया। जी नारू अब हो ये या गया। नारा, मारफा, अब ये आग अब ये मारफा मारफा बन बन गई। गया, अब जी मारफा बन गया ये। बरदो बरदो वो कई को कैसा नकीरा हो गया? मैंने बताया ना कि वो जो तनवीन। इसमें नकरा होता है ना, उस पे हमेशा तनवीन आती है। जी जिस हर्फ पर इसमें मारफा पे कभी तनवीन नहीं आएगी। इस पे आवाज नहीं आ रही आपकी। मैं अर्ज अभी कर रहा हूँ कि आबिद भाई की आवाज नहीं आ रही है। हूँ। आ रही आवाज? जी आ हाँ, रही अब जी आ आ रही रही है। है। कुंतुम अमवातन। जी अब एक जी बार हम समझा दें, या ना अमवात में रुकोनी कितनी बरदऊ अच्छा, बरदन। मैं ठीक है, मैं समझा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले तो हमें क्या पहचानना पड़ेगा? सबसे पहले हमें पहचानना पड़ेगा कि इसके अंदर इस्म कौन कौन सा है। तो मैंने क्या कहा, इस्म की कई एक पहचान है कि अलिफ लाम होगा, हुर्फ निदा होगा। आप देखिए इसमें, इसके अंदर हर्फ निदा आया तो गोया ये इस्म हो गया। और दूसरी पहचान क्या है कि उसके अंदर तनवीन होगा, तो ये भी एक इस्म हो गया, तो दो इस्म हो गए। अब इस्म को पहचानने के बाद दूसरा काम हमारा ये है कि अब ये पहचानना कि इसके अंदर मारिफा कौन है और नकीरा कौन है। तो हुर्फ निदा जिस जिस इस्म के ऊपर आए तो वो उसको क्या बनाएगा? आबिद मारिफा। भाई, बरदन ठंडा है ना? हाँ, बरदन माने ठंडा। जी इसमें ठंडा। वो जी। लेकिन यहाँ पे ये बर्दन जो है ये किसी की तरफ इजाफत नहीं कर रहा है। आप जी देखिए यहाँ पे बशरन जो है ये इजाफत कर रहा था हाजा की तरफ। जी जी बात समझ में आई बात? जी अब इसमें ठंडा जो है बरदन, वो कूनी बरदन है ना? हाँ, लेकिन ये हाँ, फिर कूनी भाई कभी भी इस्म जो इजाफा करेगा वो दूसरे इस्म के साथ इजाफा करेगा। इस्म जो हम्म है ये फेल के साथ इजाफा नहीं करता है। हम्म। बात समझ में आई भाई? जी 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 जी। यहाँ पे कूनी यहाँ यहाँ पे जो दो जबर आ रहा है, क्योंकि हम्म ये मफूली हालत में है, वो आगे हम लोग हम्म करेंगे मफूली फाइल। हम्म ठीक है, ए आग ठंडी हो जा, हम्म। समझे? जी तो यहाँ पे ये जो बर्तन है इसकी वजह से यहाँ ये नकेरा है, ये मारिफा नहीं है। जी जी क्लियर है भाई? जी जी। जी जी बस। कुंतुम अमवातन। जी कुंतुम, तुम मर जी, कुंतुम अमवातन। कुन जो नकीरा है है ये दोनों। फेल है, कुन फेल है, ठीक है ना?
تو یہ دونوں مل کے فعل بن جا رہے ہیں. امواتن جو ہے یہ اسم ہے. تو امواتن کیا ہے؟ معرفہ یا نکرہ؟ اموات نکرہ. انا خیر منہ. نہیں ابھی ایک بار بتائیے. کنتم امواتن، تم مردے تھے، جی مرد تھے. جی جی تم مردے تھے نا. ہاں یہاں پہ تھے کیا ہے؟ تھے تو فعل ہے نا. ہاں ہاں. جی جی تو تھے کی جگہ میں کن لایا گیا اور تم کی جگہ میں تم لایا گیا. تو یہ فعل ہے. کنتم کیا ہے؟ فعل ہے. ہم لوگ کریں گے جب فعل کریں گے نا، کیونکہ ابھی ہم لوگوں نے فعل کیا نہیں ہے اس لیے تھوڑا کنفیوژن ہو رہا ہے، لیکن یہ فعل ہے. اور امواتن جو ہے یہ اسم ہے. اب چونکہ اس کے اوپر تنوین آ گیا تو یہ کیا بن گیا؟ نکرہ. انا خیر منہ. جی اس کے اندر اسم کون کون سا ہے؟ انا. انا ٹھیک ہے. یہ کیا اسم ہے؟ کون سا اسم ہے؟ ضمیر ہے نا. ہاں ضمیر ہے. ضمیر کیا ہوتا ہے؟ معرفہ یا نکرہ؟ معرفہ ہوتا ہے، معرفہ ہوتا ہے. اور کون سا اس کے اندر اسم ہے؟ خیرن. خیرن. اس کے اندر تنوین آ گیا تو اب یہ کیا ہے؟ کون سا اسم ہے؟ نکرہ. ماشاءاللہ. نکرہ. فقال انا ربکم الاعلی. من جو ہے یہ من کیا ہے؟ من حرف ہے، حرف. حرف ہے. تو یہ مل کر کے حرف بن رہا ہے، اس لیے اس کو نہیں چھو رہے ہم لوگ. جی. چلیے فقال انا ربکم الاعلی. خیر منہ. فقال انا ربکم الاعلی. فقال قال فعل ہے، انا اسم ہے، ربکم اسم ہے، انا الاعلی. انا الف فعل لام ہے. آ گیا. الف لام آ گیا، یہ بھی اسم ہے. اسم ہے. جی. جی تو اب کیا کیا بتائیے جلدی جلدی. تینوں کیا ہے؟ انا معرفہ ہے، جی ربکم. ربکم. ربکم بھی معرفہ ہے. ربکم بھی معرفہ ہے، اور اعلیٰ بھی اعلیٰ الاعلی الف لام آ گیا، یہ بھی معرفہ ہے. معرفہ ہے. وہ بھی معرفہ ہے. صحیح ہے. چلیے جی اقیم ٹھیک ہے. الصلاۃ. ارے اللہ تعالیٰ نے بیماری کا کیا نام علاج رکھا. یا اس کو لے لیتے، تھوڑا بیچ بیچ میں گیپ کرتے ہیں. یا جبالو او بی معاہو. جی یہاں پر پہچانے کون کون سا یا اسم ہے؟ جبالو، اے پہاڑ. یہ معرفہ ہے. اسم ہے اور یہ ہے معرفہ ہے. معرفہ ہے. یا جبالو آ گیا. منادے کی وجہ سے معرفہ ہے، ایسا بتائیں ساتھی. جی حرف ندا لگانے کی وجہ سے ہے وہ معرفہ، ایسا ہاں بتائیں. جی 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 حرف ندا آ گیا اس لیے یا جبالو. اوی بھی اوی تسبیح. جی یہ بھی اسم ہے. تسبیح. کون سی کہاں پہ؟ اوی بھی. یا جبالو اوی بینا معہو. ابھی یہ فعل ہے کیونکہ تسبیح کرو. اور یہ جو ہے یہ حرف ہے. یہ ہم لوگ آگے کریں یہ گے نا تو حرف ہے ساتھ میں آ معہو. جائے گا سب. ٹھیک ہے چلیے. الذین ینقضون عہد اللہ. الذین، وہ جو اللہ الذین تعالی کیا ہے؟ الذین. الذین الذین وہ ضمیر ہے. ينقضون. الذین. ضمیر کی اس میں موصولہ بھائی یاد کیجئے. جی اس میں موصول. الذین جی جو جی اس موصولہ ہے. اور یہ معرفہ ہوتا ہے. چلیے ینقضون عہد اللہ. جی یہ کیا ہے؟ ینقضون. ینقضون. ینقضون فعل ہے. ٹھیک ہے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں. توڑ دیتے ہیں، فعل ہے. جی عہد اللہ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا وعدہ. اللہ تعالیٰ کا وعدہ. جی مضاف الی المعرفہ ہو رہا ہے. اللہ مضاف. کیا ہے؟ جی جی معرفہ ہے. جی عہدہ یہ تو نکرہ تھا لیکن یہ معرفہ بن گیا. جی اللہ مضاف کے الی المعرفہ. عہد اللہ، اللہ کے ساتھ مل کر. اللہ کی طرف نا کا اللہ کا وعدہ ہو گیا وہ. اللہ کا لفظ وعدہ. اللہ کے ساتھ مل کر معرفہ بن گیا نا. جی 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 من کسب سیئۃ. میں نے کیا کہا تھا کہ من شروع میں آئے تو کیا ہوگا؟ یہ موصول نہیں ہوگا. جی یہ موصول نہیں ہے. چلیے کسبہ فعل ہے. اب یہ بچ گیا سیئۃ. تنوین آ رہا ہے اس میں. تو اب یہ کیا ہے؟ سیئۃ. سیئتن یہ نکرہ. معرفہ ہے. جی معرفہ ہے.
नकीरा है भाई। नकिरा है, नकिरा। ये किसकी तरफ मुजाफ कर रहा है? किसी की तरफ तो मुजाफ नहीं कर रहा। बुराई, हाँ, बुराई, बुराई ये किसकी बुराई तरफ की। इजाफत हो रहा है? चलिए, ला तकरबा हादिही शजरता। आबिद भाई आपने कहा था कि मन और माँ अगर शुरू में आए तो वो सवालिया होगा, सही, लेकिन ये तो शुरू में ही आया ना। माँ जो है, माँ अगर शुरू में आए तो नहीं के माने होगा, और मन जो है, अच्छा ये शुरू में नहीं है, माफी चाह रहे हैं, इसके शुरू से कोई जुमला है, माफी चाह रहा हूँ मैं, इसलिए जिस आया। ये जुमले के दरमियान का है वो, ये दरमियान हिस्सा को निकाल के रखा गया है, समझे ना? ये टुकड़ा है वो। बात समझ में आई भाई? जी ये जो हाँ मन आप जो देखिए, आया जिसने हाँ, बुराई की। तो ये भी मारिफा है, ये मन भी मारिफा है क्योंकि मौसूल है ये। चलिए, लानतुल्लाहि अलल काफिरीना, जी क्या है यहाँ पे? लानतुल्लाह, अल्लाह की अल्लाह की लानत। लानत। ये क्या है? लानतु और अल्लाह दोनों मारिफा बन रहा है, जी जी क्योंकि लानतु की इजाफत की जा रही है लफ्ज़ अल्लाह की तरफ, तो भी मारिफा बन गया। जी। अल काफिरीन, काफिरीन, काफिरीन पर, काफिरों पर। नकीरा। पर। अल आ गया। जी हाँ हाँ हाँ, मारिफा। चलिए, अल्लज़ी जअल लकुमुल यहाँ अर्ज़ कसबा का फ़िराशन। फेल है, यहाँ कसबा फेल होता है, मन कसबा, कसबा फेल है। चलिए, अल्लज़ी आखिरी जुमला, अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशा, जी अल्लज़ी, अल्लज़ी इसमें मौसूला, मौसूला मारिफा हो गया। चलिए, मारिफा। जाला ये फेल है, लकुम हर्फ है, लकुम अर्ज़ अर्ज़ भी अर्ज़ इस्म मारिफा, इस्म मारिफा। फिराशन क्या है? फिराशन बिछोना, बिछौना बनाया। नकिरा है ये। नकीरा। ठीक, चलिए, तो आज यहीं तक रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने मशक कर लिया। अब कल जो है हम लोग आज रात को, मेरा ख्याल से वो वहाँ नशिस्त है, हजरत की नशिस्त है, तो सारे नहीं, हमारी क्लास वालों की ये है आज शाम में, हाँ वो जी तकरीर का मुकाबला वो होता है। जी जी कल जी जी। माशाल्लाह बहुत अच्छा हजरत ने समझाया भी, वहाँ पे मेरा ख्याल है तकरीर है तकरीर प्रोग्राम कैसा जो करना है। पार्टिसिपेट कर रहे हैं। भाई वो जी लिंक भाई। कहाँ मिलेगी, वो जो मुफ्ती आतिफ नहीं हजरत? वो रिकॉर्डिंग नहीं हुआ, वो नहीं नहीं, वो ज्वाइन करना कैसा ग्रुप लिंक? भेज को ही भेजते हैं, सब अभी भेज को नहीं वो।